الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کے آیت نمبر 86 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 89 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں ایک گھر بناؤ، ایک رہنے کا ٹھکانہ بناؤ۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ رکھو، قبلے کی طرف رکھو اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو جو ایمان لانے والے، بات کو ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری بھی سنا دو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، اور ان کو کہا کہ مصر میں ان کے لیے ایک گھر بناؤ، ان کے لیے ایک ٹھکانہ بناؤ کہ مصر میں یہ لوگ جا کے آباد ہوں۔ اور اپنے گھروں کو یہاں پہ قبلہ رخ رکھنے کی بات ہوئی کہ قبلے کی طرف اپنا قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو۔ اب یہاں سے یہ چیز پتہ لگ رہی ہے کہ نماز کوئی ہمارے پر آ کے فرض نہیں ہوئی، کوئی نئی چیز نہیں ہمیں ایسی ملی، یہ پیچھے سے چلی آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی نماز چلی آ رہی ہے۔ اور یعنی کہ یہ وہی بات یہاں پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو یہ دین اسلام ہی اصل میں پہلے سے شروع سے چلا آ رہا ہے، جیسے کوئی نئی چیز نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے کوئی نازل ہوئی، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہیں، پہلے سے یہ چیز موجود ہے۔ ہر نبی نے آ کے اس دین اسلام کی دعوت دی اپنی قوم کو، اور ہر کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کا بنیادی مقصد یہی، اس کا فوکس یہی ہوتا تھا، دین اسلامی، یہی احکامات جو اللہ نے ہمیں بھی دیے۔ تو اس میں صرف ہوتا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے کتابوں میں تحریفات ہو جاتی تھیں، قوم بگڑ جاتی تھی دوبارہ سے، ان کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیغمبر بھیج دیتے تھے، دوبارہ کتابیں نازل کر دیتے تھے، تاکہ وہ جو بگاڑ آ گیا وہ بگاڑ کو دور کر دیا جائے۔ اب آخری صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا کہ ساری زندگی اب قیامت تک کے لیے یہ ایک ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، انبیاء بھی چلے جاتے تھے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیغمبر بھیج دیتا تھا اور دوبارہ کتابیں نازل کر دیتا تھا، لیکن جب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند کیا تو اللہ نے کتاب کو محفوظ کر دیا، کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت میں کر دیا کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی الحمدللہ نہ آج تک آئی ہے، نہ آئندہ قیامت تک انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام پہلے سے موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نماز کا اور قبلے کا یہاں پہ بھی تذکرہ فرمایا۔ وبشر المؤمنین، کہ مومنین کو خوشخبری یعنی کہ سنا دی کہ مومنین کو یہ بات ماننے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کیا؟ یعنی کہ وہ ایک ظلم کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے اوپر فرعون ظلم کرتا تھا، سارا کچھ تھا جو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام شروع کروا دیا کہ ان کے لیے گھر کا انتظام شروع کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شفٹنگ کا ایک بندوبست کر دیا کہ تم ایک امن کی جگہ پہ جو ہے وہ جگہ ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دے دیا۔ تو خوشخبری کو کہ آگے کہ اچھا وقت آنے والا ہے، بات مانتے چلو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانے کا بندوبست تمہارا کروا دیا ہے کہ تم آرڈر ہو گیا ہے، تم وہاں پہ بندوبست کرو۔ تو کیا انسان ہوتا ہے جیسے کہ کسی تنگ جگہ میں رہ رہا ہے، اس کو ایک بڑے گھر کی خوشخبری مل گئی کہ دیکھو مکان تمہارا تعمیر ہونا شروع ہو گیا ہے، بس عنقریب تم وہاں شفٹ ہو جاؤ گے، ایک خوشخبری سی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری کی بات یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ مصر میں ان کے لیے گھر بنانا شروع کر دو اور ان کو خوشخبری بھی سنا دو۔ اب میں وقال موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کیا میرے رب تو نے فرعون کو اور کے سرداروں کو بہت سا دنیا کا مال اور زینت دے رکھی ہے، بے شمار، یعنی کہ تو نے اس کو مال دولت سے نواز دیا ہے دنیا کے اندر۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے رب یہ مال تو سارا یعنی کہ تیری راہ میں گمراہی کی طرف اس نے لگانا ہے، تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس مال کے ذریعے لوگوں کو فتنے میں آزمائش میں ڈالے گا۔ اگر فرمایا کہ ربنا تمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تو ان کے مالوں کو جو ہے وہ برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، تاکہ یعنی کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ ایمان نہ لائیں اس وقت جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی کہ وہ ان حدوں کو کراس کر چکے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی جو ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کے آتے تھے، لیکن کس قدر وہ لوگ سرکشی میں آگے بڑھے ہوئے تھے کہ نبی خود اس چیز کے لیے بد دعا کر رہے ہیں قسم کا کہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر
کر دے کہ ایمان لائے نا جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یعنی اتنے کہ ان کے حجتیں تمام ہو چکی تھی، اتنی چیزوں کو انکار کر چکے تھے، اتنی حدیں کراس کر چکے تھے کہ نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو حدیں کراس کر چکے اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا، اگر دوسرے لوگوں کے لیے جو ایک نصیحت بن جائے کہ اب یہ نہ ہو کہ اینڈ پہ آ کے یہ بھی بچ جائیں اس چیز سے. وہ میں نے بتایا کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت یہ عذاب نہ لائیں. اتنی یعنی کہ وہ حد ساری کے ساری حدیں پار کر چکے تھے کہ نبی کو بھی آخرکار یہی کہنا پڑا کہ اب ان کے لیے ان کا جو تو نے ان کو موقع دے دیے، جو موقع انہوں نے ضائع کر دیے، اب ان کے بعد ان کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو دردناک عذاب ان کو ہونا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ جب انسان حق کو ٹھکراتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکراتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور ان کا انجام جو دکھانا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ فرمایا کہ ان کے دلوں کو ایسا شدید کر دے، سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے بھی آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا، جو تم کہہ رہے ہو جو دعا تمہاری قبول ہو گئی. فاستقیما، تم اپنے جگہ پہ قائم رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، ہلنا نہیں، جس ڈیوٹی میں نے تمہیں لگایا ہوا ہے اس کو نبھاتے چلنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ بے علم ہیں ان کی پیروی مت کرنا، ان کے راستے کی پیروی مت کرنا، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ لائن کر رہا ہے، ان کو جو ہے تلقین فرما رہا ہے کہ تم نے کس راستے پہ چلنا ہے، جو حل میں نے تمہیں بتایا اس پہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے. ظاہر جو چیز نبیوں کو حکم ہو رہا ہے، نبی کے ذریعے نبی کی امت کو بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہیں چل کے دکھانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، تو ان کی امتیوں نے بھی اس طریقے سے ثابت قدم رہنا ہے، ہٹانی ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا، جو راستہ دکھلا دیا اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا ہے. اسی چیز کے لیے یعنی کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حق واضح کرے، حق کے اوپر میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. کیونکہ ایک کام کو کر لینا ایک اور بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ثابت قدم رہنا، کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا یہ ایک دوسری بات ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ چیز یہ ہے، اسی میں نے کہ انگلش کا محاورہ بھی ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ہے، چھوڑا ہو لیکن وہ اسٹڈی ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، پھر وہ بنز ریس ہوتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. تو کامیابی کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہمیں، ثابت قدمی ہے کہ ڈٹے رہو، چاہے وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو لیکن وہ مستقل ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر انسان کی تھکاوٹ نہیں آنی چاہیے، مستقل مزاجی سے انسان کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے اس کو کرتے رہنا چاہیے. یقیناً انسان جو ہے کامیابی حاصل کرتا ہے. اور اس چیز کے اوپر یعنی کہ دنیا بھی گواہ ہے، اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے. سب فی الحال اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی اور آگے کے لیے مستقبل کی تیاری کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ تم مصر میں ان کے لیے گھر بنانا شروع کرو، ان کو خوشخبری سناؤ. تو ان کو جو مشکل نظر آئی موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگے بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کو دور کرنے کا بھی بندوبست کر دیا. یعنی ہمیں بھی اس طرح ہی ہوگا، جو ہم راستے چلیں گے اس میں مشکلات بھی آئیں گی، مشکلات میں اللہ سے دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یقیناً حل بھی نکالے گا. اور ثابت قدمی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ سے ہمیں دعا کریں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.